ان اول بیت وضع للناس، جو پہلا گھر بنایا گیا ہے اور وہ گھر ایسا ہے کہ برکت والا ہے، مبارک گھر ہے، سارے جہانوں کے لیے اس میں ہدایت رکھ دی گئی ہے، یعنی عظمت بیت اللہ شریف بیان کی گئی ہے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ مختلف احادیث مبارکہ ہیں کے اندر روایات ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو ساتھ بیت اللہ شریف کو بھی اتارا گیا، اور پھر جب طوفان نوح آیا تو دوبارہ اٹھا دیا گیا، اور وہ نشان باقی رہے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ جس وقت بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا تو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم بلاؤ میرے گھر کی طرف، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا رب العالمین میری آواز کون سنے گا اس جنگل کے اندر، اس ویران جگہ میں؟ تو رب نے فرمایا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے اور آواز کو پہنچانا مجھ خدا کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام جب ابو القیس پر چڑھ کر آواز لگائی، لوگو آؤ بیت اللہ کی زیارت کی طرف، آؤ حج کی طرف۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے روئے زمین کی ہر ذی روح نے آپ کی آواز سنی، اور ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے تھے انہوں نے آپ کی آواز سنی، باپ کی پیٹھوں میں جو تھے انہوں نے آپ کی آواز سنی، الغرض کے عالم ارواح کے اندر جو روحیں تھیں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا والصلاۃ والسلام کی آواز کو سنا، اور ان میں سے جنہوں نے لبیک کہا ان کو اللہ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی، اور انہیں اللہ حج کی سعادت نصیب فرمائے گا۔ جنہوں نے جتنی بار کہا اتنی بار اللہ ان کو حج کی سعادت نصیب فرمائے گا۔ اور یوں جو ہے یہ آواز آج جس طریقے سے موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، یہاں آوازیں ایک دور تک پہنچی جاتی ہیں۔ یہ نظام تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑی کی چوٹی پر اللہ کے حکم سے لگا کر بتا دیا کہ دنیا میں آواز کا صوتی نظام ایک ہے جو رب نے رکھا ہوا ہے، ان لہروں میں، ان درختوں کی ان ہواؤں میں اللہ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے۔ آج وہ نظام ہے کہ ہم یہاں بیٹھے کال ملاتے ہیں، سعودیہ میں، انگلینڈ میں، جرمنی میں، جس علاقے میں ملاتے ہیں یہ آوازیں پہنچتی ہیں۔ دراصل رب نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ آواز لگا کر بتایا کہ آواز لگاؤ، پھر اس آواز کو میں پہنچاتا ہوں، اور پھر کس طریقے سے پھر ایک نظام ہوگا کہ دنیا جب ایجاد کرے گی تو ان کا یہ دعویٰ نہیں ہوگا کہ یہ ہم نے کیا، بلکہ رب فرماتا ہے کہ دیکھو تمہاری آوازیں تو زمین کے کونے تک پہنچتی ہیں، میرے ابراہیم نے جب آواز لگائی تو میں نے عالم ارواح کے اندر تک بھی اپنے ابراہیم کی آواز کو پہنچایا نا۔ اللہ اکبر۔ سامعین عزیز وقار، حج کیا ہے؟ قصد، ارادہ، مخصوص ایام کے اندر اور مخصوص مقام کے اندر مخصوص افعال کو ادا کرنے کا نام، احرام باندھ کر میدان عرفات اور طواف کا نام، اور یہ حج ہے، یہ اس کا نام حج ہے۔ سن 9 ہجری کو حج کی فرضیت ہوئی، پھر باقاعدہ طور پر حکم دیا گیا، اور مخصوص ارکان، طواف کعبہ، مقام عرفات جو رکن اعظم ہے اس کے اندر بندہ چند لمحے کے لیے بھی ٹھہر جائے تو گویا اس کو حج کی برکت، حج کا ثواب اللہ رب العزت، اور حج کی جو فضیلت رکھی گئی، جو حرض اس پر حج فرض تھا، اس کا ثواب وہ حاصل کر لے گا۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، 2 صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان میں سے ایک انصاری صحابی تھا، ایک ثقفی صحابی تھا، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے سلام کیا حضور کی بارگاہ میں، سلام کرنے کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم مسئلہ پوچھنے آئے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا دل چاہے
تو میں تمہیں بتا دوں کہ تم کون سا مسئلہ مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہو۔ قربان جاؤں، میرے مصطفیٰ کریم تو اپنے امتی کے دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے کہا، اے انصاری صحابی، اے ثقفی صحابی، آپ سوال لے کر میری بارگاہ میں آئے ہیں، لیکن اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو میں محمد تمہیں بتا دوں کہ تمہارے دل میں کیا بات ہے، تم کون سا سوال لے کر آئے ہو۔ صحابی کے چہرے پر خوشی کے آثار، اشاش بشاش چہرہ، خوش ہوئے کہ ہم تو اس محمد عربی کے غلام ہیں جو ہماری ظاہر تو ظاہر ہمارے باطن کے حال کو بھی جانتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ بتا دیں تو پھر نور علی نور، گویا آپ جب بتائیں گے تو دنیا والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے نبی تو وہ ہیں جو اپنے امتی کے ہر حال سے باخبر ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ پوچھنے نہیں آئے ہو کہ حج کے متعلق نہیں پوچھنے آئے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ حج کے متعلق پوچھنے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ یہ پوچھنے آئے ہو کہ حج کے لیے اگر ہم نکلیں تو ہمارے لیے ہر قدم پر کیا نیکی ہے، اور اگر ہم طواف کریں تو طواف میں ہمارے لیے کیا اجر ہے، اور اگر ہم نوافل پڑھیں تو نوافل میں ہمارے لیے کیا اجر ہے، اور اگر میدان عرفات میں جائیں تو اس کے لیے ہمارے لیے کیا اجر ہے، شیطان کو کنکریاں مارے تو اس کے لیے ہمارے لیے کیا ثواب ہے، اور اگر ہم قربانی کریں تو قربانی کرنے میں ہمارے لیے کیا اجر ہے، پھر طواف کریں تو طواف کے لیے ہمارے لیے کیا اجر ہے، کیا یہ سوال پوچھنے کے لیے تم نہیں آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال ہمارے ذہنوں میں تھا اور یہی سوال لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر سنو حج کیا ہے، اور سنو جب حج کے ارادے سے کوئی میرا امتی، کوئی مسلمان جب حج کے ارادے سے گھر سے جب نکلتا ہے، اس کے لیے ثواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی سواری کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور اللہ ایک گناہ اس کے معاف فرماتا ہے۔ گویا جو حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، اپنے قدم اٹھاتا ہے، گھر سے نکل کر جب وہ پہلا قدم اپنا بار رکھتا ہے اور وہ سفر کا ارادہ باندھتا ہے، اور فرمایا اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ اس کے ایک قدم پر ایک گناہ معاف کر دیتا ہے اور ایک قدم پر اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جس وقت وہ طواف کرتا ہے اور 2 رکعت نماز نفل وہ جب پڑھتا ہے، فرمایا اس کے لیے ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ جس وقت وہ صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے تو اس کے لیے 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جس وقت وہ میدان عرفات میں جمع ہوتا ہے، جہاں لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، فرمایا اس وقت دنیا کے اور آسمان کے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں اور وہ فخر کے طور پر کہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح بندے جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اس وقت رب فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو کس طرح میرے آگے گڑگڑا رہے ہیں، بال پرگندہ ہیں، لباس میلا پڑا ہے، بدن پر مٹی کے آثار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتوں ذرا میرے بندوں کو دیکھو یہ کیا چاہتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ تجھ سے تیری رحمت، تیری برکت، تیری بخشش چاہتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، یہ زمین کے ذروں میں جتنے ذرے ہیں، یہاں پر جتنی میں ریت کے ذرے ہیں، ان کے برابر بھی میں نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، ان پر اپنی بخششوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں ان کو اعلان فرما دو کہ تم بخشے گئے ہو، چلے جاؤ، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اور تم سفارش کرو گے جس کے لیے بھی میں ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما لوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دریافت کرنے آؤ گے کہ شیطان کو کنکری مارو تو اس کے لیے کیا اجر ہے۔ فرمایا کہ ہر کنکری کے بدلے ایک بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہارا معاف فرما دے گا۔ ہر کنکری جو مارو گے اس کے بدلے میں اللہ تمہارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور فرمایا قربانی کے بدلے کیا ہے؟ فرمایا قربانی اللہ کہ ہاں تمہارے لیے ایک بڑا ذخیرہ ہے، اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ جس وقت تم احرام کھولنے کے بعد سر منواتے ہو تو ہر بال کے بدلے میں 3، فرمایا ہر بال کے بدلے کے اندر اللہ نے ایک ایک نیکی رکھی ہے جو تمہارے لیے رکھی ہے، اور اس کے لیے تمہارے ایک ایک گناہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے معاف فرماتا ہے۔
اور فرمایا جب تم طواف زیارت کرتے ہو تو اس وقت اعلان ہوتا ہے کہ بندے تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، گویا وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے جنا ہوا بچہ ہے۔